آپ کو تو کہتے ہیں کعبے شریف کے اوپر سے کوئی چڑیا نہیں گزرتی، غلاف کعبہ پہ میں نے بیٹھیں کئی بار دیکھی ہیں، کہانی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ کہانیاں چھوڑ دیں، اس طرح کی کہانیوں کے اندر کچھ نہیں ہے، سب کہانیاں جھوٹ ہے۔ مسلمان کا کیا اعتبار ہے؟ مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم ایک مسلمان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں، اعتبار کر سکتے ہیں۔ دوستوں کسی بھی ایمان اور کسی بھی عقیدہ کا اگر بنیاد جھوٹ پر کھڑی ہو تو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جا کر اس جھوٹ کا پردہ فاش ہوتی ہی جاتا ہے۔ تو دوستوں ہم چل کے دیکھیں گے انجینئر مرزا محمد علی کو اور سنیں گے ان سے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیا ایک مسلمان کا اعتبار کر سکتے ہیں، کیا اس کا بھروسہ کر سکتے ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو معجزات ہوتے ہیں اسلام میں کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور یہ جو خانہ کعبہ کے اوپر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی جس میں پرندے طواف کر رہے ہیں کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے ان سے۔ بے شرموں گوروں نے اگر آپ کا انالیسس شروع کر دیا تو آپ کی چمڑی اتر جائے گی، اسلام کی بدنامی ہوگی۔ اور میرے بھائی یہ تو ہمارے ملک میں بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں، کئی بار پرندے ایسے جاتے ہیں اور ایسے آتے ہیں، وہ انہوں نے ایک کیا اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں طواف ثابت ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ کہ آپ ایک ڈرون کیمرہ ان پرندوں کے اوپر بھیجیں، اور وہ ابھی بھی گورے دا۔ مسلمان دن کوئی اعتبار نہیں ہے، مسلمان دن کوئی اعتبار نہیں ہے، مسلمان دن کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسلمان کچھ تو کچھ بنا دیتا ہے، مسلمان تو پنجے میں سے خون نکال دیتا ہے، جعلی جعلی جعلی۔ کوئی طواف کعبہ نہیں کر رہے سر، وہ میں نے بھی دیکھا ہے، وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، یوں گئے ہیں اور یوں آئے ہیں، وہ تو آپ کو یہاں بھی کئی جگہ نظر آ جائیں گے، یوں جا کے یوں آ گئے۔ مسلمان کا کیا اعتبار ہے؟ آپ کو تو کہتے ہیں کعبے شریف کے اوپر سے کوئی چڑیا نہیں گزرتی، غلاف کعبہ پہ میں نے بیٹھیں کئی بار دیکھی ہیں۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب آپ تو خود مسلمان ہیں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان کا بھروسہ نہیں کر سکتے، مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں؟ تو پھر یہ معجزات وغیرہ تو سب جھوٹے ہو گئے۔ انجینئر مرزا محمد علی صاحب کیا یہ سچ ہے کہ خانہ کعبہ کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، کوئی جہاز نہیں گزر سکتا، تو یہ ایک معجزہ ہے؟ یہ بھی بتائیے ذرا۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں ادھر کہ جی وہ جی خانہ کعبے کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا، کہتے ہیں جہاز بھی نہیں گزرتا۔ اور سر جہاز اس لیے نہیں گزرتا کہ وہ نو فلائی زون ہے، وہ تو پاکستان میں بھی کئی جگہ جہاں سے جہاز نہیں گزر سکتا، پرندے گزرتے۔ سر میں نے غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کو بیٹھے ہوئے دیکھے، آپ کہتے ہیں نہیں گزرتے، اس کے اوپر سے گزرتا ہے، کہتے ہیں گنبد خضرا پہ نہیں بیٹھتا۔ گنبد خضرا کی جو وہ اوپر والی سوئی کی ٹپ ہے اس میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے۔ بہت شکریہ انجینئر مرزا محمد علی صاحب جو بہت ساری باتوں کی وضاحت کر رہے ہیں، اور سارے جتنے بھی فیک میریکلز ہیں اسلام کے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو جناب یہ جو پاک گھر ہے اللہ کا، جو حرم ہے، حرم کے اوپر لوگ جوتے لے کے چڑھ سکتے ہیں کیا؟ وہ تو بوٹ لے کے فوجی اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں پھڑک جاندے؟ کہتے ہیں نا اوپر سے گزرے گستاخی۔ دوستوں اگر یہی باتیں کوئی غیر مسلمان کرتا ہے تو وہ اس کو جھوٹا کہتے ہیں اور وہ اس کے اوپر تہمتیں لگا دیتے ہیں، مگر ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ ایک اسلامک اسکالر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ دوستوں میں نے کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر زمزم کا پانی پھوٹ کے نکل رہا تھا ایک سمندر میں سے سعودی عرب میں، اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبر آئی تھی اور بہت زیادہ یہ خبر مشہور ہوئی کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو وہ معجزہ کیا تھا، اور اس ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک گٹر کا پانی ہے جو پھٹا ہے، جو کہ زمزم کے پانی کے ساتھ مل گیا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے یہ زمزم کا پانی پیا بھی تھا۔ تو یہ بات جب میں نے کی تو سب مسلمانوں نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں۔ تو اب چل کے سنیں گے انجینئر مرزا محمد علی صاحب کی زبانی کہ وہ کیا بتاتے ہیں اس معجزے کے بارے میں۔ کچھ سال پہلے یہ جو پائپ لائنز آ رہی تھی نا زمزم کے واٹر کی، وہ جگہ جگہ سے ڈیمیج تھی، تو اس میں سیوریج کا پانی مل گیا تھا۔ تو انہوں نے باقاعدہ سائنٹسٹ کو بلا کے اس پانی کے نمونے لیے، تو کنٹیمنیٹڈ واٹر تھا وہ۔ جی ہاں دوستوں آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے کہ وہ زمزم کا پانی کنٹیمنیٹڈ واٹر تھا، جس کے اندر بہت سارا جراثیم اور بہت سارے تعاون تھے، جو کہ بہت سارے لوگوں نے زمزم سمجھ کر اس کو پی لیا۔ تو دوستوں اب چل کے سنتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی صاحب کو کہ جب گٹر کا پانی زمزم کے پانی سے مل جائے تو کیا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں یہاں کسی مسلمان کو بتایا جائے، یہاں تو مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک زمزم کا قطرہ عام پانی میں ڈال دو نا تو وہ زمزم بن جاتا ہے۔
تو وہ یہ مانے گا کہ گٹر کا ایک قطرہ زمزم میں شامل ہو جائے تو وہ زمزم کو کنٹامینیٹڈ اور بیماریوں والا کر دے گا؟ نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے وہ تو خود پاک ہو جائے گا۔ ہاں 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 جی ہاں دوستوں، اس گٹر کے پانی کی یہ مجال کہ یہ زمزم کے پانی سے جا کے مل پڑا۔ اور اس سے بڑھ کے وہ کہیں گے یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک جو گندا پانی اس کی مجال کے زمزم میں شامل ہو جائے۔ یہاں اگر کسی کو کہا جائے نا کہ زمزم کے ساتھ کسی نے استنجا کیا ہے، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، وہ اس کے ساتھ وہ کر دیں گے۔ جی ہاں، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کا استنجا ہو جائے گا۔ اب دوستوں ہم چل کے سنتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا بتائیں گے کہ اگر کسی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ سنا ہے کہ بسم اللہ بولنے سے معجزہ ہو جاتا ہے اور کسی قسم کا بھی غیر اثر کسی بھی کھانے کا نہیں ہوگا، یعنی کہ زہر وغیرہ کا اثر نہیں ہوگا۔ چل کے دیکھتے ہیں انجینئر مرزا محمد علی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام کی جب یہودیوں نے دعوت کی ہے تو صحابہ کرام نے ساتھ بیٹھ کے وہ زہر والا کھانا کھایا، کئی صحابہ شہید ہو گئے اس کے اندر، انہوں نے بغیر بسم اللہ کے پڑھ کے کھایا تھا۔ دوستوں آپ لوگوں نے اس کا بھی جواب سن لیا۔ اب ہم انجینئر مرزا محمد علی سے یہ پوچھیں گے کہ ان کا شیخ شاہ رخ خان، میرا مطلب ہے شیخ اسرار راشد کے بارے میں کیا خیال ہے، جو کہ انہوں نے زہر پی کے مناظرہ جیت لیا۔ کیا وہ ایک معجزہ تھا یا کوئی ڈرامہ تھا؟ یہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پچھلے دنوں ایک بھائی کی بھی بات کر رہے ہیں جی، اس نے وہ مناظرہ جیت لیا عیسائیوں سے جی، وہ زہر اس نے کھا لیا، بعد میں لیبارٹری میں تسی مجھے دسا شعیب بھائی، میں کہ یار شعیب بھائی تواڈے ورگا پڑھا لکھا بندہ یہ گلاں کر رہا ہے، نہیں شیئر کر رہا تھا میں ایک بار، ٹھیک ہے، میں نے جس شیئر کی تھی کہ شیئر کیا تھا، تو میں نے اس وقت یہ کہانی ہے میرے بھائی، لے آؤ کوئی اولیاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے زہر نہیں کھوانا انہوں، نہ 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 صرف اس کو ہم نے کہنا ہے کہ اپنی مبارک انگلیاں ساکٹ شریف میں داخل کرے اور ننگے فرش پہ کھڑا ہو، میں تکنا تواڈے تے کیڑی بسم اللہ اثر کرتی ہے۔ ایک بندہ جی جو وہ 6-7 اجوا کھجوریں کھائے اور جا کے کوبرے کے منہ میں ہاتھ دے دے، نہیں بچے گا۔ مگر بخاری شریف میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا کہ ناگہانی آفت ہے یا جیسا بھی ہے، وہاں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ صبح کے ٹائم 7 اجوا کھانے سے کسی قسم کا زہر اور جادو اثر نہیں کرے گا۔ بخاری کی روایت 5779 میں لکھا ہے۔ اسی روایت کی دلیل دے کر شیخ شاہ رخ خان زہر پی بیٹھے مناظرے کے اندر۔ اور یہ کچھ سال پہلے کرین بھی تو کعبے میں گری تھی۔ سر اللہ کے بارے میں ہمارا کبھی دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے ذمہ لگائی ہوئی یہ بات۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کی روایت 3350 میں اللہ تعالیٰ خود ذمہ داری لیتے ہیں کعبے کی حفاظت کرنے کی۔ جی ہاں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں داخل ہونے کے راستے میں فرشتے مقرر ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت پڑھیں گے 1880، اس میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے تعاون یا دجال وہاں نہیں جا سکتا۔ تو یہ کیا سب جھوٹ ہے یا سچ ہے، یہ بھی بتائیے۔ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ یہ تو وہ معجزات تھے جو ہمیشہ سے اسلام میں سنتے آ رہے ہیں، اور آپ نے ان کی اچھے سے وضاحت کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب وہ معجزات کیسے جو کبھی بھی کسی نے نہیں سنے، جو کہ قرآن میں لکھا ہے اور جو کہ خداوند یسوع مسیح کے معجزات انجیل مقدس میں لکھے ہیں، ان معجزات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو معجزات آج بھی خداوند یسوع مسیح کے نام سے کروڑوں کی تعداد میں لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے قرآن میں، وہ کام حضرت مسیح نے کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں انہوں نے مٹی سے لے کے جاندار بنایا جس طرح اللہ نے آدم کو بنایا۔ اور اسی آیت کو آپ آگے پڑھیں گے تو سیدنا مسیح کے بے شمار معجزات آپ کو ملیں گے۔ وہ کام جو صرف اللہ کا ہے وہ حضرت مسیح کرتے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی زندگی میں کچھ نہ دیکھ سکا ہو، خداوند یسوع مسیح اس کو بولتے ہیں دیکھ، اور وہ دیکھ سکتا ہے۔ وہ کام جو اللہ کا ہے، کسی مردے کو زندہ کرنا، وہ کام حضرت مسیح کرتے ہیں۔ صرف بولتے ہیں اٹھ اور چل، اور وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کام صرف اور صرف خدا کا ہے اور خدا ہی کر سکتا ہے، اور خدا نے ہی کیا ہے۔ قرآن کی اسی آیت میں حضرت مسیح کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں، اور آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان تمام معجزات میں سے ایک بھی معجزہ
آپ اس کو جھوٹا ثابت کر دیں یا آپ جھوٹا بول کے بھی نہیں دکھا سکتے، کیونکہ زندہ اور سچے خدا کے معجزات کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، وہ ہمیشہ سچے ہی ہوتے ہیں اور باحق ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon.